السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی قربان خان نے شیئر کیا بلوچستان سے۔ قربان کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادھر ایک خوفناک گھر ہے جو کہ کئی سالوں سے بند ہے۔ 25-30 سال گزر چکے ہیں اس گھر کو بند ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں ایک خاندان کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ گھر آج تک ویران ہے۔ محلے داروں نے ایک دفعہ اس گھر کو کھولنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں کے مطابق جب اس گھر کو کھولا گیا تو اس گھر کے اندر ڈھیر ساری گڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ہر کمرے کے اندر 5 سے 6 گڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو بند کر دیا اور یہ سمجھا کہ وہاں کے لوگ جو کہ اس گھر میں رہتے تھے وہ کالا جادو کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سب کی موت ہو گئی اور ان کے وارث بھی ان کے قریب نہ آئے۔ محلے والوں نے ان کو آبائی قبرستان میں دفنا دیا۔ جب سے محلے والوں نے اس گھر کو کھولا اور اس کے بعد اس محلے میں اور اس گھر کے اندر عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے ٹائم اس قدر خوفناک آوازیں اندر سے آتی تھیں کہ انسان اپنے کان بند کر لیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ گڑیاں اندر رو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے وہ خوفناک آوازیں سن کر اس گھر کے اندر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس گھر کے اندر وہ گڑیاں جو کہ دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں ان کی آنکھیں جل رہی تھیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق ان کی آنکھوں کے اندر سے سانپ نکل رہے تھے۔ وہ پورا گھر سانپوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا، یعنی وہ کالے جادو کے اثرات تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ادھر چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ اس قدر ناگہانی آفتیں اس گھر میں رہتی تھیں کہ انہوں نے پورے محلے کو تنگ کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مخلوقات ادھر سے چلی جائے، لیکن وہ اس گھر کی جان نہیں چھوڑتی تھیں۔ ساری رات اس گھر کے چھتوں کی دیواروں کے اوپر لوگ مختلف قسم کی مخلوقات کو دیکھتے تھے جو کہ انتہائی خوفناک منظر پیش کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مخلوقات جو اس گھر میں رہتی تھی وہ تو اس گھر کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن لوگوں نے اس محلے کو بالکل خالی کر دیا، کیونکہ ساری رات لوگوں کی چھتوں کے اوپر عجیب و غریب قسم کی مخلوقات بھاگتی تھیں۔ قربان کہتے ہیں ایک تو یہ واقعہ ہے، اور ایک میرے دادا ابو کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے دادا ابو جو کہ آدھی رات کو سفر کیا کرتے تھے، پرانے وقتوں کے لوگ بہت بہادر ہوتے تھے، ان کو بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ ان کے مطابق اگر آپ سگار یا سگریٹ پینے لگ جاؤ تو ایسی مخلوقات آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ ویسے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو وہ مخلوقات بالکل بھی آپ کے قریب نہیں آتی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ آگ سے وہ مخلوق ڈرتی ہے۔ میرے دادا ابو جو کہ آدھی رات کو سفر کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے تھے۔ قربان کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دادا ابو لیٹ نائٹ اپنے دوست کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے، اور عموماً وہ سفر پیدل کیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ان کا یہ ماننا تھا کہ پیدل چلنے سے کھانا بہت اچھے طریقے سے ہضم ہو جاتا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں لگتی۔ وہ ہر وقت تو نہیں، لیکن مہینے میں 1-8 دفعہ اپنے دوست کے گاؤں جایا کرتے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے۔ ایک دن دادا ابو کو آتے آتے دیر ہو گئی۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ میں جس جگہ سے گزر رہا تھا مجھے ادھر عجیب سے ماंس کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ بدبو ناقابل برداشت تھی، اور مجھے جس طرف سے وہ بدبو آ رہی تھی ادھر آگ جلتی ہوئی دور سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے کوشش کر کے اس طرف جانا چاہا۔ جیسے ہی میں اس طرف گیا تو درختوں کی اوڑ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور اس نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ اس آگ کے اوپر اس نے انسانی گوشت کو لٹکایا ہوا ہے۔ ایک زندہ لاش جو کہ اس آگ کے اوپر جل رہی تھی، اس کی ٹانگوں کو اور اس کی بازوؤں کو کھینچ کے وہ اتار رہی تھی اور ان کا گوشت کھا رہی تھی۔ اچانک سے میرے دیکھتے دیکھتے وہ مخلوق قد میں چھوٹی ہو گئی اور اس کی نظر میرے پہ پڑ گئی، اور جیسے اس کی نظر میرے پہ پڑی تو وہ میری طرف بھاگنے لگی، کیونکہ وہ کوئی خونخوار چڑیل تھی جو کہ آدھی رات جنگلوں میں جو راہ گزر ادھر سے گزرتے ہیں ان کو پکڑ کر، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جب مخلوق میری طرف بھاگی تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور دادا ابو وہاں سے بھاگے۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ڈر محسوس ہوا ایک عجیب و غریب مخلوق کا۔ اس کے بعد دادا ابو نے کبھی بھی رات کا سفر نہیں کیا، کیونکہ وہ وہاں پر مشہور تھا کہ
اسی گاؤں کے راستے میں ایک چڑیل کا سایہ ہے جو کہ مسافروں کو راہ گزروں کو ادھر سے پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد ان کو اپنا نوالا بنا لیتی ہے۔ دادا ابو نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا جو کہ انتہائی خوفناک اور پرسرار تھی، جو کہ انسانی گوشت کو کھا رہی تھی، وہ بھی آگ کے اوپر جلا کر۔ شاید وہ اپنا آپ دکھانا چاہتی تھی اور ان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ تم اس راستے سے آدھی رات کو گزرنا چھوڑ دو۔ اس دن کے بعد دادا ابو اتنے بہادر ہونے کے باوجود اس راستے سے گزرنا چھوڑ گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی قربان خان کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لسنرز۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ مالنی نے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ مالنی کہتی ہیں ہم لوگوں کے ہاں ایک جگہ ہے جس کا نیم میں مینشن نہیں کروں گی، انڈیا کے لوگ باخبر ہوں گے اس جگہ سے۔ وہ ایک ہل سٹیشن ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا۔ اس ہاسپٹل کے اندر اچانک سے جنات کا بسیرا ہو گیا۔ ایک ایک کر کے وہاں کے سٹاف نے خودکشی کر لی اور آخر میں اس ہاسپٹل کے مالک نے بھی اسی ہاسپٹل کی چھت سے چھلانگ لگائی اور خودکشی کر لی۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل اسیب زدہ اور خوفناک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر جنات کا بسیرا ہے جو کہ کسی کو ادھر رہنے نہیں دیتے، کسی کو ادھر ٹکنے نہیں دیتے۔ مالنی کہتی ہیں کہ وہ ایک مینٹل ہاسپٹل تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق ادھر ڈاکٹر ان مینٹل لوگوں کے اوپر اس قدر تشدد کرتے تھے، اس قدر ان کا علاج سخت قسم کا کرتے تھے کہ وہ لوگ وحشی ہو کر اور زیادہ پاگل ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد اس علاج کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ لوگ خودکشی کر لیتے تھے، اور اس خودکشی کے نتیجے میں مرنے والے لوگ وہاں کے سٹاف کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ آج بھی ادھر پرسرار مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو کہ حلیے سے ہی پاگل لگتے ہیں، ان کے بال انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے اس ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے عجیب و غریب قسم کی خوفناک آوازیں آتی ہیں جو کہ انسان کے خوف کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور ادھر کوئی بھی نہیں جاتا اس لیے کہ وہ جگہ ہانٹیڈ ہے۔ وہاں کے مالک نے جب خودکشی کی، اس ہاسپٹل کے مالک نے، تو کئی لوگوں نے اس کے اسیب کو ادھر دیکھا، یعنی اسیب جو کہ اس مالک کے روپ میں ادھر گھومتے تھے، وہ کئی لوگوں کو نظر آتا تھا، اور لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی شخص چھت سے چھلانگ لگا رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے نیچے کچھ بھی نہیں گرتا تھا۔ لوگ اس چیز سے اس قدر خوف زدہ ہو چکے تھے کہ وہ اس مینٹل ہاسپٹل کے قریب سے بھی گزرنے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ کہیں وہ مخلوقات ہمیں پکڑ نہ لیں، کیونکہ کئی لوگوں کے مطابق وہاں کی مخلوقات انسانوں کو پکڑ کر اندر لے جاتی تھیں۔ بہت سے لوگوں کی ادھر سے لاشیں ملیں۔ وہ ایک خوفناک اسیب زدہ جگہ ہے۔ آج بھی وہ مینٹل ہاسپٹل ادھر ہے، اور ادھر کہا جاتا ہے کہ جنات کا بسیرا ہے۔ مالنی کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس ہاسپٹل کو دیکھا ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ادھر گھومنے کے لیے گئی تھی۔ اسی ہل اسٹیشن کے قریب سے جب ہم لوگ گزرے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ راستے میں ایک خوفناک شکل کی عورت کھڑی ہوئی ہے جو کہ انتہائی خوفناک۔ وہ عورت ہم سے لفٹ مانگنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بالکل بھی ادھر نہیں رکنا، اس ہل اسٹیشن کے اوپر جو ہاسپٹل ہے یہ راستہ اسی طرف جاتا ہے، اور یہ خوفناک شکل کی عورت یقیناً کوئی بھٹکی ہوئی بدروح ہے جو کہ ہمیں نقصان دینا چاہتی ہے۔ ہم لوگ اس کے قریب سے اپنی گاڑی لے کر گزر گئے اور وہاں پر بالکل نہیں رکے۔ مالنی کہتی ہیں کہ وہاں جب ہاسپٹل کا راستہ شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خوفناک مخلوقات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بالخصوص رات کے ٹائم۔ اس ہل اسٹیشن پر ہاسپٹل کے راستے سے کوئی بھی نہیں گزرتا، کیونکہ وہاں پر وہ مخلوق نظر آتی ہے جو کہ انسانوں کو چکمہ دے کر اس کو اس ہاسپٹل میں لے جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل اس لیے اسیب زدہ ہوا ہے کہ یہاں پر لوگوں کے اوپر بہت تشدد کیا جاتا تھا، اور جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ان کی جو روحیں ہیں وہ ان ڈاکٹروں سے بدلہ لینے کے لیے آتی تھیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو ایک دفعہ مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ مالنی کہتی ہیں کہ میں اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی روح واپس نہیں آ سکتی، لیکن وہاں پر اسیب نے ان لوگوں کی جگہ لے لی اور لوگوں کو ڈرانے کا کام شروع کر دیا۔ آج بھی وہ مینٹل ہاسپٹل ادھر موجود ہے اور جنات سے بھرا ہوا ہے۔ خوفناک ہاسپٹل رات کے ٹائم بہت خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ انسان اس راستے سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس ہل اسٹیشن پر بالکل نہیں گئی، کیونکہ وہ ایک خوفناک جگہ ہے اور وہاں پر کسی کو بھی اسیب ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے مطابق بہت سے لوگوں کو ادھر
اسی مینٹل ہاسپٹل کے قریب گزرنے سے اسیب چمڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پر نہیں چاہتے۔ یہ ایک سٹوری تھی مالنی کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ مالنی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ والدین کی خدمت کریں، پیار کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے ضرور قدم چومیں گی۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔